अस्सलाम वालेकुम। आज सियासी प्रोग्राम पर एक नज़र में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में, जो कि रूटीन मैटर है, मगर सियासी जमातें इस पर क्यों इशू बनाती हैं। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान स्कॉलर साहब, सैयद आज़ाद हैदर शाह साहब, चौधरी अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। आए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आर्मी चीफ की तकरीर का इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है। जी उस्मान स्कॉलर साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? अपना नजरिया, अपना ख्याल बताएं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नाजरीन को जी खुशामदीद कहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से पिछला जो लाइव प्रोग्राम था वो 1000 सब्सक्राइबर होने पर था और आज हम 1 लाख व्यूज पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि 1 लाख से करीब व्यूज इससे ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है कि आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो पाकिस्तान में सियासी हलकों में इस कदर क्यों अहमियत इख्तियार कर चुकी है, वो इसलिए है कि एक इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम के दरमियान शऊर पैदा हो चुका है वो ये है कि पाकिस्तान में हुकूमतें के बनाने बिगाड़ने में हमारा ये इदारा जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और इसकी वजह से सियासी जो जमातें हैं इसको इतना इशू बना रही हैं। हालांकि ये एक रूटीन मैटर है, जिस तरह दुनिया में आर्मी चीफ आते हैं चले जाते हैं और वो कहीं भी मीडिया में कभी भी अपने पीरियड के दौरान नज़र तक नहीं आते, लेकिन यहाँ पर यह है कि वो लब से लेके ये तक जो है हुकूमतों का ताना बाना जोड़ दिया जाता है इन्हीं के साथ। और अवाम इसको अब इस कदर सच समझने लगे हैं कि जैसे आर्मी चीफ ही असल हुकूमत बनाने वाला और ख़त्म करने वाला है। तो यही वजह है कि इसको इतनी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जबकि एक रूटीन मैटर है। 75 सालों से इतने आर्मी चीफ आए और चले गए, तो इसको एक रूटीन मैटर ही रहना चाहिए। इसको एक तो ये अवामी इशू नहीं बनना चाहिए। जिस तरह कि हमारे कुछ इदारे ऐसे हैं जिसमें जिनके सरबराहान के नाम भी आवाम तक नहीं आते बात, लेकिन अब यह है कि वो हर घर हर ज़बानें ज़दाम होने लगे हैं। ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती बनती चली जा रही है कि उन इदारों को भी सियासत में इस तरह उंडेला जा रहा है जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे एक तो मुल्क का मोराल ख़राब होता है और दूसरा ये है कि फिर साज़ी जो अनासर होते हैं इंटरनेशनल सतह पर और मुल्क के अंदर जो होते हैं वो भी फिर जो है इनका नाम लेकर या इनके बहाने मुल्क में अफरा तफरी की फ़ज़ा कायम करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती बनती चली जा रही है, इसे होना नहीं चाहिए। जिस तरह दूसरे इदारे हैं, PIA है या रेलवे है, जिस तरह के इनके जो सरबराहान आते हैं, फ़ज़ाइया है, इस तरह के जिस तरह देखें कभी भी फ़ज़ाइया के जो चीफ कमांडर है या बहरिया का चीफ कमांडर है वो 75 सालों में कभी भी ज़ेरे बहस नहीं आया। और आर्मी चीफ को इतना ज़्यादा ज़ेरे बहस लाना ये मुल्क के मफाद में नहीं है, तो ना होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये रूटीन मैटर रहना चाहिए और रूटीन मैटर ही रहेगा तो पाकिस्तान सही मानों में तरक्की कर सकता है। तो ये अवाम को भी इसमें शऊर जो है अपनी मिली और कौमी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए कि इसको रूटीन मैटर रखें और इसको जो है सियासी इशू ना बनाएं। सियासी जमातों को भी चाहिए कि इसको जो है इशू ना बनाएं, तो इसे जो है एक रूटीन मैटर रहना चाहिए। यही मुल्क कौम के मफाद में है। जी चौधरी साहब, आप इसके बारे में क्या, आपका तज़किया है, आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आर्मी चीफ आम तौर पे होता है कि जो उसके बाद जो सीनियर हो वही आर्मी चीफ होता है, लेकिन हमारी हुकूमतें चूँकि आर्मी चीफ की तरफ इसलिए नज़र रखती हैं कि वो हमारी मदद करे, हम जो इधर लूटना है या कोई है इस पर जो है ना वो कोई इशू ना उठा सके। पिछली हुकूमतें कई जो है ना जैसे ज़ियाउल हक की है, ऐसे मतलब मुख्तलिफ जो है ना फौज की वजह से आई हैं, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं सियासी जमातें कि आर्मी चीफ जो है हमारी मर्जी का लगे, ताकि हम जो गलत काम भी करें तो वो कोई रोकने वाला ना हो। इसलिए जो है ना हमें चाहिए कि जो सियासी जमातें ऐसी करती हैं उनका बाइकाट करें और उनको समझाएं, उनको कहें कि भाई आर्मी चीफ जो है ना सही तरीके से जो भी सीनियर हो, जो भी आता हो उसे लाए, ना कि अपनी मर्जी से लाए, ताकि वो जो है ना अपनी लूट मार का बाजार गर्म रखा सके।
جی سید اعزاز حیدر شاہ صاحب، آپ اس پہ ذرا بتائیں آرمی چیف کے، جس طرح اسکالر صاحب نے کہا ہے کہ 75 سال سے آرمی چیف جو ہے جو تبدیل ہو رہے ہیں، مگر آج تک اتنا ایشو نہیں بنا جتنا کہ اس دفعہ ایشو بنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ پاکستان پاکستان کو 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن نصف سے زیادہ عرصہ یہاں فوجوں کو حکمران رہی ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل صدر ایوب خان صاحب سے لے کر اور جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف، اس عرصہ کے دوران جتنی بھی حکومتیں آئیں، سیاستدانوں کی نظر میں انہیں فوج کی اشیفات حاصل تھی، اور وہ فوجی طاقت کے بل بوتے پر جو گئیں وہ بھی فوجی طاقت کے بل بوتے پر، جانے والوں نے بھی الزام یہی لگایا کہ ہمیں فوج نے جو ہے نا، خاص طور پر جب مارشل لا لگے تو سیاسی حکومتوں، ظاہری بات ہے کہ سیاسی حکومتوں نے یہی کہنا تھا کہ ہمیں فوج نے برطرف کر کے حکومت سنبھال لی ہے۔ اس تصور نے، مارشل لا کے تصور نے، سیاستدانوں نے یہ سوچ لیا کہ آرمی چیف، چونکہ یہ جو آرمی چیف ہوتا ہے یہ انفینٹری یعنی کہ بڑی فوج کا ہوتا ہے، اس کا زمین پر زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، فضائیہ اور بحریہ کا زمین پر اتنا عمل دخل نہیں ہوتا، اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اور پھر یہ حکومت میں مارشل لا کی وجہ سے چونکہ یہ حکومتوں میں بھی رہے، اس لیے اس پر جو ہے نا زیادہ یہ نظر آتی ہے۔ حالانکہ بقول عثمان صاحب کے یا چودھری عبدالستار صاحب کے، اگر اس کو عدلیہ کی طرح یا دوسرے اداروں کی طرح ایک خود کار میٹر کس زیر انتظام چلایا جاتا تو یہ زیادہ موزوں تھا، تاکہ نہ کسی کا میرٹ، نہ کسی کی سینیارٹی متاثر ہوتی، اور نہ ہی جو ہے نا کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ انتظامی عہدوں پر ریٹائرڈ جنرلوں کو عہدے دیے گئے اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے، اس تصور نے اگر اب یہ روٹین میٹر اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس کو عدلیہ کی طرح ایک، جس طرح عدلیہ میں سینیارٹی بیس بنا دی گئی ہے، اس لیے یہاں سینیارٹی یا میرٹ جو بھی بنایا جائے ایک خود کار سسٹم بنا دیا جائے، تاکہ کسی کو قانون خبر نہ ہو، جیسے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے۔ انڈیا میں ہوتا ہے، ہمارا ملک جو ہمارا حریف ملک ہے، لیکن وہاں کوئی بات بحث نہیں آتی، حالانکہ وہاں کے جرنیل نے باقاعدہ فوج کشی کر کے معاشرے پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کر دیا۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو سیاستدان جن کے سے حکومت سے نکل جاتے ہیں وہ بھی فوج پر الزام لگاتے ہیں، اور جو آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی فوج کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ سارا تصور سیاستدانوں نے دیا ہے۔ ان سیاسی جماعتوں کے تصور کی وجہ سے اب ان سیاسی جماعتوں کی یہی خواہش ہے، چونکہ اس وقت نون لیگ کی بات سے اقتدار ہے، نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ ایک دفعہ صدر اسحاق نے اور دوسری دفعہ جنرل پرویز مشرف نے چونکہ ان کی حکومت برطرف کی، کیونکہ صدر اسحاق صاحب بھی سابقہ ریٹائرڈ میجر جنرل تھے، اس لیے نون لیگ کے تصور میں حکومت برطرف کرنے والے چونکہ فوج ہی ہے ماشاء اللہ کی صورت میں، اس لیے وہ اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم اپنے لیے ایک ایسا آرمی چیف لائیں جو ہماری حکومت کے لیے زیادہ موزوں ہوں، جبکہ دوسری جماعتیں حالانکہ وہ بے شک حلیف جماعتیں ہیں، لیکن وہ بھی یہ سوچتی ہیں کہ کہیں اس میں ہمارا بھی مفاد ہو۔ اپوزیشن میں صرف اس وقت ایک جماعت ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی، حالانکہ عمران خان نے 2-3 دفعہ بیان دیا ہے کہ جو میرٹ پر آتا ہے اس کو بنا دیں، میرا کوئی آدمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ روٹین میرٹ میں کوئی ہونے کے بعد بحث چل رہی ہے، اس لیے اس بحث کو اب ختم ہو جانا چاہیے، جبکہ عمران خان کا بیان آ چکا ہے کہ جو میرٹ پر ہے اس کو آنے دیا جائے، میرا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اچھا اسکالر صاحب، آپ نے ایک پچھلے کویشچن میں آپ نے بتایا تھا کہ ملک کا مورال جو ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے آرمی چیف کی تقرری کی وجہ سے، جب شوٹ آتا ہے، جب ایشو بنتا ہے، یہ آپ کس طرح اس کا کہتے ہیں کہ یہ مورال جو ہے کس طرح عوام کو ذرا بتائیں کہ مورال کس طرح کم ہوتا ہے؟
وہ اس طرح کی ہے کہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جب عوام کو اپنے اصل حق سے ہٹا کر دوسری طرف توجہ مبذول کرا دی جاتی ہے اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے یا اصل جو ہے ملک چلانے والا یہ قوت ہے، تو وہ اپنے حق کو جو سیاسی حق ہوتا ہے جسے ہم ووٹ کی طاقت کہتے ہیں اس کی اہمیت بالکل پھر وہ نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا، ہمارے ووٹ کی تو کوئی قدر قیمت رہنی نہیں ہے، تو حکومتیں تو ادھر بن جانی ہیں، ادھر ہی ٹوٹ جانی ہے. تو ہمیں پھر یہ جو ہے مفت میں سیاسی جماعتیں جو ہمارے جو جب جس طرح یہ آج کل لانگ مارچ ہو رہا ہے، جو تقریریں ہوتی ہیں، جو جلسے ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے الیکشن ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ عوام کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ووٹ کی بھی تو قدر و قیمت رہی کوئی نہیں. فیصلے جب ہوتے ہیں وہ 2-3 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ہار گیا، یہ جیت گیا، اس کی حکومت بن گئی. عوام کے اندر جو ہے نا یہ شعور پھر آہستہ آہستہ جو پاکستان میں جو بالکل جو اس حد تک پیدا ہو چکا ہے، تو ایک عام شہری اب یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ووٹ کی تو کوئی بہت وقت ہے ہی نہیں، ہمارے ووٹ کی تو کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، تو پھر ہم نے ووٹ ڈال کے کرنا کیا ہے. یہاں یہ سیاسی جو ہے نظام ہے جمہوریہ، یہ صرف دکھانے کے لیے جو ہے ہمیں یعنی کہ پاگل بنایا جا رہا ہے، یہ ہمیں الو بنایا جا رہا ہے، یہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. یہ صرف دکھاوے کے طور پہ پاکستانی قوم کا اتنا پیسہ اربوں روپے ضائع کر دی جاتی ہیں قومی اسمبلی کے الیکشن میں یا صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں، جبکہ حکومتیں تو کہیں اور بنائی جاتی ہیں، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. اس وجہ سے پھر پاکستانی قوم کا جو ہے وہ جو ہے الیکشن میں ٹرن آؤٹ بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتے نہیں ہیں. اور جب ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلیں گے تو وہ صحیح معنوں پھر جو ہے الیکشن کی جو ہے وقت ختم ہو جاتی ہے، اور قوم کا جو morale اس طرح گر جاتا ہے کہ وہ اس میں کوئی پھر دلچسپی نہیں لیتے. اور ان کے دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے پھر یہ ہے کوئی بھی حکومت مضبوط نہیں بن پاتی، کسی جماعت کے بعد اتنی اکثریت نہیں آتی، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ باغ دوڑ کر کے لے دے کے حکومتیں بنائی جاتی ہیں، اور پھر وہ جو ہوتے ہیں جس کو ہم آزاد امیدوار کہتے ہیں یا چھوٹی جماعتیں کہتے ہیں، وہ برسر اقتدار حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے بعد میں بانڈے پھولتے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے ہم تباہ ہوتے رہے، یہ بلیک میل کرتے رہے اور ہم اس لیے حکومت صحیح نہیں کر سکے. ایک دوسرے پھر الزامات لگتے ہیں اور پھر نتیجہ کو حاصل نہیں ہوتا. جی آج کے اس پروگرام میں آپ نے سمارٹ اسکالر صاحب چودھری عبدالستار صاحب اور سید عزائد حیدر شاہ صاحب کا نظریہ وہ سنا. اس پروگرام کی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.